السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، اولاد اس دنیا کی وہ عظیم نعمت ہے جس کے بغیر کوئی گھر نہیں ہے، جس ماں کی گود میں کوئی بچہ نہ ہو، جس باپ کے پاس کوئی اولاد نہ ہو، اس کی زندگی بے نور ہے، اس کی زندگی بے نور ہے۔ یہ اولاد انسان کی، یہ اولاد زندگی کی تصویر میں رنگ بھرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، ان سے تمہاری زندگی سجتی ہے، سنورتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کو جب اولاد نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑگڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے ان کو اولاد عطا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار آپ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور مجھے بہترین وارث عطا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اولاد کے لیے، اللہ نے ان کو بھی نیک صالح اولاد عطا کیا۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نے آپ کو اولاد عطا کیا ہے اور اگر آپ نے اس کی صحیح تربیت کی ہے تو یہ آپ کی وہ کمائی ہے جو آپ کے مرنے کے بعد کام آئے گی۔ انسان کے مرنے کے بعد نہ ہی اس کا مال، نہ ہی اس کی اولاد، نہ ہی اس کا مقام و مرتبہ، یہ ساری چیزیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی۔ اگر کام آنے والی ہیں تو یہی آپ کی اولاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد قیامت تک جاری رہتی ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک صالح اولاد، جب وہ لڑکا اپنے ماں باپ کے حق میں، اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر گڑگڑا کر دعا کرتا ہے تو اس دعا کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد نعمت ہے، لیکن یہ اولاد ایک نعمت بھی ہے، ایک آزمائش بھی ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اگر اسی اولاد اور مال کے چکر میں اگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا، نماز روزہ سے اگر ہم غافل رہے تو یہی اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے اور ہمارا یہ دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ کے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر آپ ماں ہیں تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی بے حیا کرتی تھی، بے پردگی کے ساتھ باہر گھوما کرتی تھی اور آپ اپنے بیٹی کو دیکھ کر اسے روکتے بھی نہیں تھے۔ آپ کا بیٹا شراب پیتا تھا، آپ کے سامنے جوا کھیلتا تھا، آپ اسے ایک بھی مرتبہ روکتے نہیں تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ برائی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے شراب دیکھ لیجئے، جو کہ مسلمانوں کو پینا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے ہاتھ میں لینا بھی نہیں سمجھ سکتی۔ آج شراب مسلمان اسے پی رہے ہیں اور بلکہ فخر بھی کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہیں پر جوا کھیلتے ہیں اور جب جوا کھیل کر آتے ہیں وہاں پر اس جوا میں ان کو کامیابی ملتی ہے، وہ آتے ہیں یہاں پر اپنی واہوائی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد یہ آزمائش بھی ہے۔ میرے بھائیوں،
ہمیں چاہیے کہ اپنے اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کریں، اپنے اولادوں کو دین تعلیم سے جوڑیں، اپنے اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول اور کالجوں میں نہ پڑھائیں، بالکل پڑھائیں، پڑھانا بھی چاہیے، مسلمانوں کو ہر فن میں آگے رہنا چاہیے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی یاسین ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بات کہی تھی کہ اگر مسلمان جدید ذرائع کو نہیں حاصل کرے گا تو دیکھ لینا وہ مسلمان دھکے کھائے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، ان کی بات سچ ہو رہی ہے کہ مسلمان سائنس ٹیکنالوجی ان ساری چیزوں میں مسلمان پیچھے ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو کم سے کم سائنس ٹیکنالوجی اور انگلش سے ان ساری چیزوں سے جوڑنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث سے بھی جوڑنا چاہیے، قرآن کی بھی تعلیم دینا چاہیے۔ آج کے حالات بہت خراب ہے۔ آج سوشل میڈیا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی لوگ جو لوگ سنتے ہیں ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی شان میں جب گستاخی کی جاتی ہے ان کے سامنے تو وہ لوگ اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو